آج ہم اس کو دماغ میں بٹھانا شروع کر دیں. کسی نے اف بھی مجھے کہہ دیا، وہ میرے دماغ کو چمٹ گئی، اور میں اس کو ایسا دہراتی ہوں کہ اس ردی اور بیکار بات کی وجہ سے میرا دماغ ہی، میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. ایک مومن، ایک مسلم کا دماغ کتنا صحت مند ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے، بیکار بات سے کس طرح وہ اوائڈ کرے، اور کسی بھی بات کا، کوئی بھی جو آپ کو ٹارچر کرے، اذیت دے، آپ اس کو اس قابل نہ سمجھیں کہ آپ اپنے اس دماغ کو، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. آپ کا دماغ بڑی ایک قیمتی چیز ہے، جس کو آپ ردی باتیں ڈال کے اس پہ اسپیس ہی نہ چھوڑیں قرآن کے لیے یا نماز کے لیے. تو پھر کیا ہمیں کرنا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا لکھواتی ہوں، پھر آج اس پہ غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے دماغوں کو صحت مند اور بہترین رستے پر چلانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ وقت ہم پر آئے گا کہ ہم لوگ ایک صحت مند دماغ کے مالک ہوں گے، جس میں ایک فوکس ہوگا، اللہ کے نور سے یہ بھرا ہوا ہوگا، اور بیکار باتوں سے یہ ایسا فارغ ہو جائے گا کہ کبھی ہمیں یاد نہیں رہے گا کہ ہم کسی چھوٹی بات پہ بھی اتنا زیادہ ٹچی ہو جاتے تھے کہ اس کو سوئی لے کے بیٹھے تھے. میں بھول جاتا تھا کہ مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی، مجھے فلانا کوئی بات کر گیا، بس اسی کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر اتنے ڈسٹرب ہمارے دماغ کیوں ہیں. پہلی بات یہ کہ دماغ کی زیادہ ڈسٹربنس کی وجہ یہ ہوتی ہے کثرت خواہش. دماغ کو کمزور اور بیمار کرتی ہے. کثرت خواہش دماغ کو کمزور اور بیمار کرتی ہے. کیا ہے کثرت خواہش؟ میں ہر لمحے کہوں کہ صوفہ نواں لے آؤ، کرٹن نویں لے آؤ، کدی میں آخا اتنے کوئی ڈیکوریشن پیسا بڑے دن لگے لا کے نواں لے آؤ، کبھی اگر اس سے میری خواہش بڑی تو گڈی بدل لو، وہ نواں گھر ہونا چاہیے. یعنی خواہشات ہی خواہشات، روز میں ایک نیا سوٹ پہنوں، یہ کیا ہے؟ دماغ کو کمزور کرتا ہے. خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو میں غمزدہ ہوتی ہوں، دماغ ٹارچر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے مجھے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات کہتے ہیں انگریزی میں ڈیزائرز. جسے انگریزی آتی ہے وہ لکھ لے، جسے نہیں آتی وہ میرا خواہشات لکھ لے. خواہشات کیا ہے؟ ڈیزائرز. تو ڈیزائرز اس لیے لکھا رہی ہوں کہ آگے ہم لکھیں کہ نو ڈیزائرز. میری زندگی میں کوئی خواہش ہے ہی نہیں. نو ڈیزائرز، کوئی خواہش نہیں. جو اللہ دے الحمدللہ، اللہ نہ دے الحمدللہ. الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے اندر خواہش اور شکوے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح جڑ جاؤں تو اللہ مجھے اتنا عطا کرے گا کہ وہ میری واقعی خواہش کو رہنے نہیں دے گا. ذرا منہ یہاں کھڑا تو کروں اپنے آپ کو. کہاں اللہ دے الحمدللہ، نہ دے الحمدللہ، نو ڈیزائرز. اب میری کوئی خواہشات نہیں ہے. اپنے دماغ کو مجھے محفوظ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہشات ہیں، ان کو اپنے دل و دماغوں سے نکال دے. اور جو بیسک ہے ہماری زندگی کی وہ دو چیزوں پر ہے. ایک ہے عارضی خوشی، ایک ہے ابدی خوشی. عارضی خوشی کے لیے انسان اپنی ابدی خوشیوں کو متاثر کرتا رہتا ہے. بھائی ابدی خوشی تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو عارضی خوشی تو ایک منٹ آئی ایک منٹ گئی. اب یہ اب دیکھیں ہمارے سب کا تجربہ، کہ کوئی چیز مجھے خواہش ہے، وہ آ گئی، کتنی دیر ہم خوش رہتے ہیں؟ ایک دو یا چار دن یا منٹ یا کچھ. اس کے بعد وہ صوفہ بیچارہ مٹی ناٹیا ہوتا ہے، جنہوں میں بڑی مشقت کمیٹیاں پا کے خریدنیاں. ان پھر جھاڑے کون آئی، جھاڑی وہ چڑے وہ مٹی کھا جائے. مجھے اللہ نے گاڑی دی، مجھے بڑی گاڑی کی خواہش تھی کہ میرے پاس کرولا ہو. میں بڑی خوش. جب میں جا رہی ہوں سڑک پہ، میرے سے اچھی گاڑی والا آگے جا رہا ہے، گاڑی تو وہ ہے. لو، میری ساری خوشی پلیجر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلیجر، عارضی خوشیاں. یہ زندگی کی ہر چیز عارضی خوشیاں ہیں. چھوڑ دو اسے. نو ڈیزائرز. خوشیاں ان عارضی کو چھوڑ دے. ہم کدھر کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اللہ کے دین کے داعی بننے کی خواہش رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں. مجھے ہیپینس چاہیے، سچی خوشی. سچی خوشی کدھر ہے بھلا؟ سچی خوشی کو کہاں ہم محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ. قرآن میری سچی خوشی ہے، نماز میری سچی خوشی ہے. اور میری سچی خوشی کہاں ہے؟ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي قرۃ اعین وجعلنا للمتقین. یہ دیکھو کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک وہ سچی خوشی، ہیپینس جو میں نے چھپا رکھی ہے آنکھوں میں،
جو کسی نے دیکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. جب جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ اس ہیپینس کو محسوس کرتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ زندگی کی جو ہیپینس ایک ہی گہری محبت والی بڑی عمیق خوشی ہے، اور وہ تہجد نماز کے اندر ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ کیا ممکن ہے میں تمہیں مقام محمود تک پہنچا دوں. اور یہ جو اللہ نے چھپا رکھی لفظ اس میں کہا ہے نا اخفیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج تم اٹھتے ہو نا سردی میں اللہ کی محبت میں، اللہ کا قیام کرتے ہو محبتوں کے ساتھ، آج بھی جو اس وقت تو فوراً تہجد گزار پر اللہ کا نور اترتا ہے. الحمدللہ اپنے نور کی چادر ڈالتے ہیں اس پر جو اللہ کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم اخفیہ اٹھتے ہو، تمہیں جان نہیں رہا، سب تو رہے گا ہی نہیں، تم چھپ کر کے اٹھ کے جاتے ہو، وضو کرتے ہو، آ کے نماز پڑھے ہو، اندھیرا ہے، ڈسٹربنس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں ٹھا ٹھا کر کے پورے کار روڑا پا کے دسا کہ میں جی تہجد نہیں اٹھی ہیں. نہیں نہیں، وہ مجھے چھپ چھپ کے اٹھنا ہے اور نماز پڑھ. لیکن جس طرح تم چھپ کے اٹھتے ہو نا، اسی طرح میں نے بھی تیری راحت کو چھپا دیا ہے جنت کے اندر. جب تم جنت میں جا کے دیکھو گے تو تم شستر رہ جاؤ گے، دنگ رہ جاؤ گے، اور اللہ یہ میری تہجد کا اجر آپ نے یہاں رکھا تھا. دو لذت ملی دنیا میں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو جنت میں ملنے والی ہے آج میرے چھپنے پر میرے رب نے چھپائی. سبحان اللہ. وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے رب کی محبت میں وہ چھپا ہوا ہے سب کچھ. الحمدللہ. تو وہ کیا ہے؟ ہیپینس. ہیپینس، سچی خوشی جو مجھے زندگی بھر میں ملے گی انشاءاللہ. اس کی برکات مجھے زندگی بھر میں ملیں گی، اور جنت میں تو وہ چھپا ہوا خزانہ اللہ مجھے دے گا اور مجھے حیران کر دے گا. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ محمد الاشیاء ہیپینس کے پلیئرز میری زندگی سے اوکے ختم فارغ. آپ کے بعد میں اپنے دل کو دماغ کو کیا سمجھاؤں؟ یہ چیز آپ کے دماغ کو صحت مند کرے گی، یہ چیز آپ کے دماغ کو مضبوط کرے گی. یہ جو ذرا مجھے مسئلہ آیا تو میں نے پھکا گولیوں کا مار دیا. بھائی پھکا مارنے کی بجائے ادھر آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ذکر اللہ کی طرف آؤ، تو اسے مضبوط کرے. جب آپ اس گولیاں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے گردے فیل کرے گا. ڈپریشن کی دوائیاں انسانی گردے فیل کرتی ہیں. میں نے ایک اپنی پلیئر کے پیچھے ایک بیماری کو خریدا، اس نے مجھے ایک اور زیادہ شفا کی بجائے بیماریوں کو گھر بنا دیا. ہم غلط چل پڑے، ہم نے یہ نہ جانا کہ قرآن حکیم ہے. بھائی وہ تو ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری میرے ہاتھ میں ہے. تو سبحان اللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم دائمی خوشیوں کے خریدار بن کر کے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جڑیں گے، اور اللہ کی تہجد پڑھ کر کے اور دنیا کی قرآن کو پڑھ کے فوکس کریں گے ہم کسی نہ کسی چیز پر، جس سے میری دنیا کی باقی چیزیں جو نو ڈیزائرز والا مسئلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا سچی اور دائمی خوشی عطا کرتا ہے. الحمدللہ. اب یہ دیکھو کہ ایک نا کانفرنس تھی امریکہ میں، تو اس میں نا ایک لڑکا تھا 35 سال کا، وہ ویل چیئر پہ آتا ہے. اس کا نا صرف وہ بول رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 2 انگلیاں صرف کام کر رہی تھی جس سے وہ نا اپنی ویل چیئر کا بٹن دبا رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہتا ہے کہ میں پلیئر تھا اور 34 سال تک میں گیم کرتا رہا ہوں. تو ہمارا کوئی نا موروثی مسئلہ ہے کہ 34 سال کے بعد جسم جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو مجھے 1 سال ہوا اس حالت میں. کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوں، الحمدللہ الحمدللہ جو کر رہا تھا، کہتا ہے میں اتنا خوش ہوں 1 سال سے مجھے جو تقرب اللہ ملا ہے، مجھے آج احساس ہوا کہ میری 34 سال زندگی کے ضائع ہو گئے. اتنی مجھے راحت ہے، اتنا سکون ہے، اتنا تقرب اللہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش پا رہا ہوں. مجھے تو زندگی اب ملی ہے، 34 سال تو میں مردہ رہا ہوں، میں تو 1 سال سے زندہ ہوں. یہ کیا ہے؟ ہیپینس. وہ کھیلتا رہا، کھیل میں کامیاب ہو گئی، خوشی مل گئی، آگے کچھ زیرو رزلٹ، زیرو پلیئرز زیرو رزلٹ رکھتی ہیں. ہیپینس سچی خوشی. 1 سال میں اس نے اپنے رب کو پا لیا. زندہ رہے گا تو کامیاب، مر جائے گا تو کامیاب. یہ ہے سچی خوشی. الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات سے ایسا جوڑ لے، اور معذوری سے نہیں. اللہ
ہمیں صحت مندی سے، اور اللہ ہمیں عبادت سے، اپنی ذات سے جوڑ کے ہماری گناہ معاف کر دے. ہمیں بیمار کر کے معاف نہ کرنا رب، ہم بہت کمزور ہیں اللہ. دکھوں سے ہمیں معافی نہ دینا اللہ، اذیتوں سے ہمیں معافی نہ دینا. ہمیں معافی دے اپنی عبادت سے، اپنی توبہ سے، اپنی محبت سے، اپنی ذات سے جوڑ کے ہمیں معاف کر دے رب، ہم بہت کمزور ہیں. دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیں، جسے حاصل کرنے کی محنت اور کوشش مسلسل کرنا. ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ سمندر میں اتر جائیں گے یا کسی صحرا میں، آپ کا منزل کوئی نہیں ہے، منزل جنت ہوگی دائمی، جو سمندر کی مانند ہوگا. سبحان اللہ. اس میں آپ کو مسلسل جد و جہد کرنا ہے، جس کا ریوارڈ مرنے کے بعد جنت کی شکل میں ملے گا انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فوکس کیسے کریں. کوئی بھی بات جو میں آپ کو کہوں فوکس کر لو، فوکس کر، پھر کہ بتاؤ بھی نا فوکس کیسے کریں. فوکس کون سا آلریڈی سے ہماری زندگیوں کے اندر ہے. تو کوئی بھی مسئلے کا حل جب تک ہمارے سامنے نہ آئے، ہماری پریکٹس نہ کریں، تو وہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی جو ہم پڑھنے تک ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فوکس مثال کے طور یہ جو ہے نا مغرب، یہ فوکس اس طرح کرتے ہیں کہ سانس پر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یعنی بالکل بھی میرا ادھر ادھر دھیان نہ جائے سانس پر، کہ سانس میں نے لیا اور ایک سیکنڈ وہ کدھر جا رہا ہے. پھر ہاں میں ایک سیکنڈ میں توجہ بالکل کدھر نہیں گئی، اسی پر رہی ہے. پھر 2 سیکنڈ کر لیے، پھر 4 سیکنڈ کر لیے. اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ اپنے دماغ کو نہ کسی ایک ٹارگٹ پر لے آتے ہیں. پھر ان کو مضبوط دماغ کے ساتھ، کیوں وہ اتنے ترقیاں کر کر کے جہاز بنا کر مگر کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس فوکس میں. وہ جو کام کرتے ہیں وہاں اپنے دل دماغ کے ساتھ اپنی جان گلا دیتے ہیں. یہ ان کی ترقی کا راز ہے. وہ ہم سے 200 سال آگے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کا اندر فوکس کا کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اور ہم لوگ جو ہیں، ہماری تو نماز ہی چج کی نہیں. نماز ہی پڑھتے جہان دے خیال کہ شہر جا کے کی خریدنا ہے، وہ نماز ہی سوچنا ہے. جو لسٹ بنانی ہے زندگی کی، جو میرے سے دکھ دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، نماز پڑھنی ہے اور میں کسی تو غصہ چڑھن دیا. ہماری نمازیں، ہماری عبادت اتنی کمزور ہے، تو ہم اور کسی بات پہ کیا کریں گے؟ تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ہمارا فوکس اب نماز پر ہوگا انشاءاللہ. اور کس طرح سے ہم، ابھی میں نے کہا نا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اب ہم اپنی نماز کے ساتھ چلیں گے اور یہ جانیں گے کہ میری نماز کتنی خوبصورت اور بامقصد میرے رب نے دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بھی میں کہوں گی الحمدللہ رب العالمین، اب میری زبان نے کیا کہا؟ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زبان نے کہا رحم الرحمین، تو دل اور دماغ کہے گا یقیناً بے شک وہ مبالغے کی حد تک رحیم ہے، وہ حساب کے دن کا مالک ہے. میں اسی کی عبادت کر رہی ہوں، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں. میں تیری عبادت کر رہی ہوں اے رب، اور تیرے سے مدد چاہ رہی ہوں. کس بات کی مدد؟ کہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، انعام والوں کے راستے پہ چلا دے اللہ. ان پہ نہ چلانا جن پہ تو ناراض ہوا تھا میرے اللہ. اب میں نے یہ میرا جو میں ابھی اردو بولا ہے، وہ میرا دل اور دماغ کہے گا، کیونکہ نماز اور قرآن اور اسلام دین ہمیشہ عربی میں ہی رہتا ہے. عربی اسلام کی زبان ہے. آپ مسلم ہو گئے ہو تو آپ کی عبادات عربی ہی میں ہوں گی. کاش ہمیں سے بہت پہلے پتہ چل چکا ہو تو ہم بھی تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو اللہ جزا دے جنہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر کے تھوڑا بہت ترجمے سے ہم لوگوں کو نور بخشا، ورنہ ہم پڑھتے ثواب لیتے لیکن پھر بھی بلائنڈ ہوتے. اب نماز کے اندر یہ دیکھو کہ اب میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن کی ہر بات جو ہے، آیت ہو یا رکوع ہو یا سورت ہو، اس کا شروع اور اینڈ میں ایک بڑی بامقصد چیز ایک دوسرے سے ٹیلی کرتی ہے. اب نماز کے اندر میں نے نماز پڑھی ساری، میں پھر قرآن پڑھنے لگ گئی، قل ہو اللہ سے اللہ کو توحید کا اعلان کرنے لگی. کچھ اور جو مجھے آتا ہے وہ کہتے کہتے میں عظمت کے لیے جھکتی گئی، اور میرا ٹارگٹ یہی ہے رحمان کے آمرے جھکنا اور ایک فوکس کے ساتھ حمد کرتے ہوئے اٹھنا اور پھر سجدے میں جانا. اور آخر میری نماز ختم ہوئی، میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور اپنے جسم کو ویسے ویسے بینڈ کرتے جیسے جیسے وہ چاہتا ہے. اب میں یہاں بیٹھتی، یہ دیکھو کتنا بامقصد ہمارا نماز کا ہی ہر حصہ ہے. میں اتحیات بیٹھی، تشہد پہ میں بیٹھی،
التحیات، تو میں نے کیا کہا اللہ سے؟ التحیات للہ وصلوات، اللہ میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جتنی میری عبادات ہے، جو کچھ بھی میرا ہے، وہ تیرے لیے ہے آقا۔ اتنے پیارے اظہار کے ساتھ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں یہ، پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ اب 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اس کے اندر، تشہد کے اندر التحیات پہ 3 چیزیں آئیں گی، اور 3 چیزیں فرض یہاں پر لازم ہے تینوں، اور اب میں تینوں کی ادائیگی کرتی، توجہ سے ادائیگی، فوکس سے ادائیگی کی، تو آپ کو ایک خوشی اور راحت ملے گی۔ اس میں آپ نے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اور رحمتیں اور برکتیں کس کے لیے؟